نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ ماہ نور کی پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں۔ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ کلام مجید فرقان حمید میں رب العالمین اپنی شان کے متعلق کی ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی جو تفاسیر بیان فرمائیں، ان تفاسیر میں پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت طیبہ میں اپنی ذات کے متعلق کلام فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ رب اول ہے اور رب آخر ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب ظاہر ہے اور رب باطن ہے، یعنی رب کی معرفت کو اگر جاننا ہو تو اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں بہت ساری نشانیاں واضح اور ظاہر ہیں، لیکن اگر تم رب کو دیکھنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ رب ظاہر بھی ہے اور رب باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علماء نے یہاں پر جو دوسری تفسیر بیان فرمائی وہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ، ہمارے محبوب سب سے پہلے ہیں، وَالْآخِرُ، ہمارے محبوب سب سے آخر میں ہیں، وَالظَّاهِرُ، ہمارے محبوب ظاہر ہیں، وَالْبَاطِنُ، اور ہمارے محبوب باطن ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی بھی چیز ابھی پیدا نہیں فرمائی تھی تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رب نے آپ کا نور اپنے نور سے بنایا تو کیا رب کے نور میں آپ کا نور بنانے کی وجہ سے کوئی کمی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو کہ سورج عرصہ دراز سے ہزاروں سالوں سے روشنی دے رہا ہے، اور ایسی روشنی دے رہا ہے کہ پورے کے پورے عالم کو منور کر دیتا ہے، لیکن اتنی زیادہ روشنی دینے کے باوجود تم نے کبھی سورج کی روشنی کم ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ سورج کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی. فرمایا جو رب سورج کو روشنی دینے والا ہے وہ رب کی مخلوق ہو کر سورج جب اس کی روشنی کم نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی تو خالق کائنات ہے، اس کے نور میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. ابھی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی تھا. مزید ارشاد فرمایا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولیت ہے، جو حضور سب سے پہلے ہیں، جو حول اول کا مبارک مجدہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس طور پر بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوں گے. شفاعت کا دروازہ قیامت کے دن سب سے پہلے محبوب کریم علیہ السلام کھولیں گے. قیامت کے دن جب محشر کا میدان لگایا جائے گا، اس دن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا روضہ انور کھولا جائے گا اور میں اپنے مبارک روضے سے باہر اس حال میں نکلوں گا کہ میرے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم ہوں گے. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی اولیت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. جب ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، کسی بھی چیز کو وجود نہیں بخشا گیا تھا، اس وقت بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نورانی شکل میں، نور کی حیثیت میں، نورانی کیفیت میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر تھے. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قدر اولیت کے باوجود آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہے. اور آپ کے ظہور آخر کی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سال پہلے، آپ کی ولادت سے کئی ہزار برس پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو جمع فرماتا ہے اور عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا جاتا ہے. وعدہ کس چیز کا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئیں جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی، مصاحف کی، احکامات کی تصدیق کرنے والے ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم میرے اس محبوب پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید و نصرت کا وعدہ لیا جا رہا ہے. حضور کا میلاد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے ہزارہا سال پہلے رب عالم ارواح میں منا رہا ہے. میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے کا نام ہے. حضور کی ولادت باسعادت کا چرچا کرنے کا نام میلاد ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضور کا میلاد مناتا ہے. قالوا اقررنا، رب وعدہ لیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب میرے نبی تشریف لے آئیں گے تو تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی تائید و نصرت کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے؟ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وعدہ کرتے ہیں. فرمایا جب انبیاء اکرام علیہم السلام نے وعدہ کر لیا،
جب ان ارواح نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا عہد و پیمان کر لیا تو پھر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان رب نے ان انبیاء کو بھی عطا فرمایا. ان انبیاء کو فیضان کس طرح ملا، نور محمدی کی برکت کس طرح ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اقرار کی برکت سے ان مبارک شخصیات کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کا وعدہ کیا، اللہ نے انہیں نبی بنا دیا. تو جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آج بھی مر مٹنے کا عزم کرے، رب العالمین اسے بھی تو پھر بلندیاں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی نور محمدی کی برکت اپنے انبیاء کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا. سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک قصیدے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے سب کے نور کی کڑی آخر میں جا کر اسی نورانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہے. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب حاضر تھے تو رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، یہ تیرے مقدس فرشتے یہ میری پیٹھ کے پیچھے موجود رہتے ہیں اور پیچھے سے میرا دیدار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میں خود بھی انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان تیرے مقدس فرشتوں کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، انہیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا، یہ میری پیٹھ کے پیچھے کیوں موجود رہتے ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ رب العالمین کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے آدم، یہ فرشتے تمہاری پشت میں چمکنے والے نور محمدی کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں کہ رب العالمین آپ کی صلب میں، آپ کی آنے والی اولادوں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے گا. ان کا جو نور آپ کی پشت میں چمک رہا ہے یہ فرشتے اس نور کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں رب میں بھی ان فرشتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلب آدم سے نکال کر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے. اب فرشتے پیچھے کے بجائے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. اور روایتوں میں آیا یہ جو بار بار پڑھتے ہو رب کے کلام میں بار بار فرمایا جاتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا اے فرشتوں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سجدہ ظاہری طور پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تھا، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا. اور رب ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے، اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی معاف نہیں کرتا. نور محمدی کی تعظیم کے انکار کی وجہ سے یہ ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. کہا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا ہو، یا پھر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ کا اور ان کے دیگر بھائیوں کا سجدہ ریز ہونا ہو، یا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں تشریف لے جانا اور پھر وہاں سے سلامت واپس تشریف لانا ہو، یہ سب کا سب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ سیدنا خلیل کو یعنی سیدنا ابراہیم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، نہ منا بنایا جاتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ اسلام کی یہ صورت ہوتی. سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے.
سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک مولا، جس تیرے محبوب کے نور کا یہ فرشتے دیدار کر رہے ہیں جو میری پیشانی میں ہے، اس نور محمدی کا میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں، اسے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات لکھنے والے کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتا ہو یا نہ مناتا ہو، سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر شخص جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اپنے ہوں یا بد مذہب ہوں، سب کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر حدیث پاک کا نور پہنچا ہے تو اس کا وسیلہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بنایا گیا۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا، اس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین اس اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم سے نکال کر سبابہ آدم میں یعنی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں ہاتھ کے مبارک انگوٹھے میں رکھ دیتا ہے۔ اس مبارک انگوٹھے میں نور محمدی کا دیدار سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب کرتے ہیں تو پھر انگوٹھے کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میری پشت میں جلوہ افروز، اے میری اولادوں کے بعد تشریف لانے والے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ نے میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈکیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جو صدیوں بعد چل کر آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا نام نامی اسم گرامی آنے پر اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگاتی ہے، یہ اصل میں اپنے بابا سیدنا آدم کی سنت کو ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے حضور کا نام نامی اسم گرامی چومنے کی؟ کسی اللہ کے پیارے نے کوئی بہت بڑی بات کہی، کہا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو شخص دلیل مانگے، جو یہ کہے یہ کہاں لکھا ہے، تو اسے تم صرف ایک ہی بات کہو، اسے کہو کہ میں یہ کہتا ہوں مثال کے طور پر یہ کہیں نہیں لکھا، بس میرے محبوب کا مجھ سے عشق ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں محبت اور تعظیم میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤں میری کوئی پکڑ نہیں ہے، سوائے ایک معاملے کے جو سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک معاملے کا دھیان رکھنا ہے۔ عرض کی حضور وہ کون سا معاملہ؟ فرمایا کہ محبوب کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ تو حضور کی جو شان بیان کرنا چاہتا ہے کر دے، جب تو حضور کی شان بیان کرے گا اللہ تیرا ذکر بلند و بالا کر دے گا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیسی دلیل؟ ذرا وہ شخص اپنے گریبان کھول کر جھانکے، وہ ذرا سوچ و بچار کرے کہ میں اس آقا کی تعظیم کرنے کی دلیل مانگ رہا ہوں جس آقا کی امت میں مجھے شامل کیا گیا ہے، جس نبی کا، جس کائنات کے تاجدار کا مجھے امتی بنایا گیا ہے، میں اس سے پہلے شرم سے چلو بھر پانی میں مر نہ جاؤں کہ اپنے نبی کی تعظیم پر میں دلیل مانگوں؟ رب العالمین اہل سنت کو قائم اور دائم رکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو دوام عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نقش قدم پر جو چلے گا، آپ کی پیروی میں جو آنکھیں بند کر کے پیچھے پیچھے چلے گا، امام اہل سنت کا فیضان اسے در مصطفیٰ پر پہنچا کر رہے گا۔ آپ توحید کا بھی دھیان رکھتے ہیں، عظمت الہی بھی جانتے ہیں،
اور عظمت مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. آپ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے, حضور کی شان بیان کرتے رہے. آغاز یہاں سے کیا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور پھر جب شان بیان کرتے رہے پھر آخر میں آئے کہ احمد رضا تو کون کون سے وصف کی بات کرے گا, تو کیا کیا مقام اور مرتبہ بیان کرے گا. کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. محبوب آپ کے اوصاف کو گنا نہیں جا سکتا, عیب تناہی سے آپ کے اوصاف بری ہیں. کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. احمد رضا آپ کی شان کس طرح بیان کرے. احمد رضا تو آپ کی شان بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر کہتے ہیں شریعت کا بھی پاس رکھنا ہے, رب العالمین کی توحید کی عظمتوں کو بھی جاننا ہے. آپ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رب کے بندے ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا تاجدار بنا کر اللہ نے اپنے اس بندے کو دنیا میں بھیجا ہے. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی بات کرنے کے لیے کسی قسم کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بات کرے تو جواب یوں دیا جائے, ہمارے محبوب ہیں, ہم جس طرح عظمت کریں, ہم ان پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں, ان کا نام نامی اس میں گرامی چومیں, ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے یہیں سے پکاریں, جس طرح ان کی عظمت و شان کی بات کریں, ہم جانیں اور ہمارا نبی جانے. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سر حضور کے دربار میں جھکایا, اب پیشانی تو زمین پر نہیں رکھ سکتا کہ شریعت کی قید آئی ہوئی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آزمایا گیا, آزمائش کی گئی کہ ملائکہ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمدی کو سجدہ کر سکتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضور کی امت کے سجدے کو منع کر دیا گیا. کہتے ہیں یہ تو مجھ پر منع کر دیا گیا, یہاں تو شریعت کی رکاوٹ آ گئی, لیکن میں سر تو حضور کے دربار میں جھکا سکتا ہوں. روضہ انور پر احمد رضا سر جھکا کر تو کھڑا ہو سکتا ہے. پھر کسی نے پوچھا یہاں سر بھی نہیں جھکانا چاہیے, سر سیدھا رکھو. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام حرکت میں آتا ہے, کہتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. میرا دل حضور کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بات پوری کرتے ہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. جو حضور کا بے ادب ہے اس نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے, اسے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ذرا سوچئے تو صحیح, وہ جنت کی خوشبو کیسے پا سکتا ہے کہ جو جنت کے مالک اور کائنات کے مالک آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کرتا ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں یعنی جنت میں, کہتے ہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ در کے غلام بن جائیے, یہ در رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پہنچانے کے لیے ایک مکمل راستہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو عشق مصطفیٰ کریم رب نے عطا کیا وہ کوئی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں تھی, بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کس طرح بیان کرتے تھے. ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضور کے چچا بھی شامل ہیں. حضور کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے, پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی ارید ان امدحکا, محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شان بیان کروں. حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کی شان و عظمت کی بات کروں.
فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھی لا یفضض اللہ فاکا، تم ہماری شان و عظمت کی بات کرو، اللہ تمہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب کو، اپنے چچا کو حضور فرما رہے ہیں، آپ ہماری عظمت اور شان کی بات کیجئے، رب العالمین آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اور حضور کی موجودگی میں سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کے مبارک نور سے لے کر، اس نور محمدی کی تخلیق سے لے کر محبوب کریم علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے تک ان مبارک کیفیت کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتمن تجول فیہا ولیس تحترق، محبوب آپ چھپ کر، آپ کا مبارک نور، آپ چھپ کر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والی آگ میں بھی داخل ہوئے تھے۔ تجول فیہا، حضور آپ اس آگ میں گھوم رہے تھے، ولیس تحترق، اور وہ آگ آپ کو بھی نہیں جلا رہی تھی اور آپ کی وجہ سے سیدنا ابراہیم کو بھی نہیں جلا رہی تھی۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں تنقل من صالب الی رحم، اگر میں حضور کے نور کی بات کروں تو وہ نور ایک پشت سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا۔ اذا مضى عالم بدا طبق، جب ایک عالم گزر جاتا تو دوسرے گروہ میں وہ نور ظاہر ہو جاتا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ فرمایا انت لما ولدت اشرقت، محبوب جب آپ ظاہری طور پر آخر کار اس دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، تو پھر آپ کی ولادت کی وجہ سے زمین آپ کے نور سے چمک اٹھی، اور آپ کے نور سے اللہ نے پورے آفاق کو جگمگا دیا۔ آپ کے نور کی وجہ سے اللہ نے زمین کو بھی روشنی دی اور آفاق کو بھی جگمگایا۔ فنحن فی الضیاء، پھر اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوب ہم بھی آپ کی عطا کردہ اسی روشنی میں ہیں۔ وفی النور وسبل الرشاد نحترق، اور ہم بھی آپ کی عطا کردہ نور میں، آپ کے عطا کردہ ہدایت کے راستوں پر گامزن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی آپ کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ بیان کرنے والے امام محمد رضا نہیں ہیں۔ جہاں حضور کی عظمت اور شان کی بات آئے، وہاں تعظیم مصطفیٰ کا منکر کسی کو کان میں کہتا ہے یہ بریلوی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہے۔ یہاں بیان کرنے والے امام محمد رضا نہیں ہیں، یہاں بیان کرنے والے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا عباس حضور کے مبارک چچا ہیں، وہ حضور کی موجودگی میں حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایمان لانے کا ارادہ کب کیا تھا، میں نے کب سوچا تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچا ضرور بتائیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب ابھی ظاہری طور پر ابھی آپ جھولے میں تھے، آپ بچپن کی کیفیت میں تھے، تو میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ اپنے مبارک پالنے میں چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور جس طرف آپ کی مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند اسی طرف چلے جاتا تھا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی اور بارہا دیکھی، اے محبوب میں نے یہ جان لیا کہ ختم الرسل آپ ہی ہیں، خاتم النبیین آپ ہی ہیں، اور میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، جھولے میں محبوب انگلی اٹھاتے تھے تو چاند وہاں چلا جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میں گدا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جب آپ بیان کرتے ہیں تو پورا قصیدہ نور تحریر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر چہرہ مبارک کو دیکھنا ہو، وہ چہرہ والضحا کہ جس کے نور کی کیفیت یہ تھی کہ اس کو کوئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین ساد، کاف ہا یا آئین ساد جو تم سورہ مریم کے آغاز میں پڑھتے ہو، کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے محبوب سب سے پہلے ہیں، پھر تشریف لانے میں سب سے آخر میں ہیں، پھر ظاہر اتنے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، حضور کی تعریف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بالکل واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تو انسان چوپائے بھی حضور کو جانتے ہیں۔ آج 15ویں صدی میں نیا معاملہ کیا نکلا کہ نعوذ باللہ من ذالک محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب کوئی پکڑا جائے تو عدالتیں اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ یہ شخص ذرا دماغی طور پر مفلوج ہے، اس کا نفسیاتی معائنہ کروایا جائے، فلاں کو دکھایا جائے، فلاں کو دکھایا جائے، فلاں رپورٹ جمع کرائی جائے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں اللہ کے پیاروں نے یہ کہا کہ پاگل تو پاگل ہے، پاگل تو پھر بھی انسان ہے، اللہ نے حضور کی معرفت تو جانوروں کو بھی عطا کی ہے، جانور بھی حضور کے مقام اور مرتبہ اور اس کا ادب و احترام جانتے ہیں۔ یہ کون سا 6 فٹ کا انسان ہے کہ جو روٹی تو کبھی کان میں نہیں ڈالتا، روٹی منہ میں ہی کھاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کر کے پھر پاگل بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ آیا کہ مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں میں صحابہ کہتے ہیں ایک اونٹ جو تھا، اونٹ وہ پاگل ہو گیا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ کہا ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ پاگل اونٹ کہیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اونٹ بڑا جسامت میں بھی ہیوی ہوتا ہے، طاقت بھی اس کے پاس بہت ہوتی ہے، اور اونٹ اگر چاہے تو وہ پورے کے پورے انسان کو اس کی گردن سے، اس کے سر سے پکڑ کر اٹھا سکتا ہے۔ کہا یہ اونٹ پاگل ہوا، ہم نے جو ہے وہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر کی۔ کہا تھوڑی دیر گزری، ہم نے حضور کو تلاش کیا کہ کہیں اس اونٹ کا اور حضور کا راستہ میچ نہ ہو جائے، ہم محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہلے پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ہم نے دیکھا حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹ سے ذرا آپ فاصلہ رکھیے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ کہا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ اس اونٹ کے پاس جب گئے تو کہا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اونٹ جھک کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کو بوسہ دے رہا ہے،
حضور کے مبارک قدم چوم رہا ہے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو سب کو کاٹ رہا تھا, ابھی تو اس کا معاملہ بڑا عجیب تھا. کہا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, سنو, زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رب العالمین نے اپنے محبوب کی معرفت جانوروں کو, چوپایوں کو, چرند پرند ہر کسی کو عطا فرمائی ہے. بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں, کسی شاعر نے سیدنا علی کے قول کو اپنے شعر میں بیان کیا. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. کہا ہم حضور کے ساتھ جب گلیوں میں چلتے تھے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں, ہم دیکھتے تھے تو ہمیں پڑھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. کہا جب ہم نے حضور سے سوال کیا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیاروں, یہ پتھر ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. پتھروں کو, جمادات کو, بالکل ہی بے جان چیزوں کو بھی حضور کی معرفت ہے. 6 فٹ کے انسان کو حضور کی معرفت نہیں ہو سکتی. رب العالمین نے ایک ایک شخص کو اپنے محبوب کی معرفت عطا کی ہے. ہر شخص حضور کی فضیلت, حضور کا مقام اور مرتبہ اگر اس نے کسی مولوی سے, کسی وائس سے نہ بھی سنا ہو تو اس کے اندر, اس کے دل میں جو مولوی ہے, جو اس کا ضمیر ہے, وہ پکار کر اسے یہ تعلیم دیتا ہے, یہ تیرے نبی ہیں, یہ تیرے آقا ہیں, یہ تیرے تاجدار کائنات ہیں, ان کی عظمت اور شان کے لیے تجھ سے جو بن پڑ سکتا ہو کر لے. جب تو ان کی عظمت اور شان کی بات کرے گا اللہ تیری عظمتوں کو بلند و بالا کر دے گا. محترم اور پیارے بھائیوں, حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان ابھی جاری و ساری ہے. ابھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق سے آغاز ہوا ہے, اور پھر چلتے ہوئے یہ بیان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ کے یہاں حضور تاجدار کائنات کی ولادت پر مکمل ہونا ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شان بیان کرنے کے لیے ہی کئی نشستیں کئی گھنٹوں کی رکھی جائیں تو حضور کی شان اور حضور کے مقام اور مرتبے کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. حضور کی شان کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہہ دیا, ابھی آپ کو شعر سنایا کہ تیرے اوصاف عیب تناہی سے بری ہیں. احمد رضا جب وہ حیران ہیں کہ حضور کی شان میں وہ کیا کیا کہیں, تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے ٹکڑے کھانے والا, ان سے فیضیاب ہونے والا بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی حضور کی شان بیان کر سکتا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے معاملے پر اتنی بات کافی ہے کہ رب نے حضور کے متعلق یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا یہ بیان نہیں کیا گیا. ہاں اتنا ہے, اگر عقل انسانی کو اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق سمجھنا ہو تو مفسرین کہتے ہیں اتنا سمجھے. کوئی پوچھے کتنا بلند ہوا تو کہے بس اتنا سمجھو, مجھے تو اتنا جواب معلوم ہے کہ بلند کرنے والا رب ہے, بلند کرنے والا رب ہے. بس میں پھر یہی سمجھتا ہوں اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ میری عقل تو اس کے احاطے سے بالکل ہی مایوس ہے, میری عقل اس کا بالکل ہی احاطہ نہیں کر سکتی. بس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ذکر بلند اور بالا کر دیا. رب العالمین حضور کی عظمت, حضور کی شان کا بیان کرتے رہنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے.